ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسحار هم يستغفرون. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصابرين قبلكم مغفرة للسيئات. اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیات کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث شریف کا کچھ حصہ بھی پڑھا۔ اس آیات کریمہ میں اور حدیث شریف میں اللہ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو اور امت کو تھوڑے سے اللہ کی طرف بہتر وقت میں متوجہ ہونے کی طرف اشارہ دیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف تو انسان جب بھی چاہے متوجہ ہو سکتا ہے، جب بھی چاہے دعا کر سکتا ہے، جب بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، جب چاہے، جس وقت بھی چاہے، جس حالت میں بھی چاہے کر لے، اور کرنا ہی چاہیے۔ ایک مسلمان کی یہی حالت ہونی چاہیے، جو بھی انسان پر حالت پیش آ جائے اسی حالت کے تدارک کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی نامناسب حالت جو پیش آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم سے آ رہا۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ جو بھی حالت پیش آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، حتیٰ کہ کسی درخت سے ایک سوکھا ہوا پتا نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اتنے بڑے بڑے معاملات جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، کوئی دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، یا بیماری لگی ہوئی ہے، یا اور کسی وجہ سے وہ غربت ہے، کوئی ملازمت نہیں مل رہی، یا اور کوئی پریشانی یا کوئی حاجت اس کے پیچھے تنگ کر رہی ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ دیکھا، جب انسان کا ایمان، جب انسان کا اعتقاد، جب انسان کی سوچ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر انسان خود کو خود بخود اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے گا ہر معاملے میں، معاملہ جو بھی ہو، تو یہ اللہ جل شانہ سے خوش ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو، اس کے تکلیفوں کو، اس کے مشکلات کو، اس کے ضروریات کو دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ کسی کے ذریعے سے ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، پورا اللہ جل شانہ کرا دیتا ہے،
کرا دیتا نہیں، وہ کر دیتا ہے، وہ خود کرتا ہے۔ خود کرنے کی صورت یہ ہے کسی کے بندے کے دل میں آپ کے لیے سہارا، آپ کے لیے مددگار، آپ کے لیے کام بنانے والا پیدا کر دیا۔ اب جا کر دیکھیں کسی کے ساتھ، کسی کے پاس خوشامد کرتے رہے اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے، کتنی خوشامد کرتے رہے، خوشامد کرتے رہے، درخواست کرتے رہے، بعض دفعہ کچھ بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ کوئی آدمی بھی کسی پر کوئی بھی مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ جب ارادہ وہیں سے ہوتا ہے تو خیر ہو شر ہو سب کچھ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ خدا کا ایمان اور ایمانی کلمہ یہ پڑھایا گیا مومن کو، یوں کہا کرو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الخیر۔ اس کے بعد ہے کیا؟ والقدر خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ۔ تقدیر میں میرے بارے میں خیر ہو شر ہو جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ، اے اللہ آپ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت کے دین پر ایمان ہے، اسی طرح مومن کا ایمان اس پر بھی ہے۔ خیر ہو شر ہو جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے دنیا میں، یہ اللہ، اے اللہ آپ کے فیصلے سے آ رہا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اے من جانب اللہ۔ جب ایک مومن کا ایمان یہ ہو گیا ہر کچھ سب کچھ خیر شر اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب بھی کوئی حالات بندے کو پیش آ جائے تو بندے کو چاہیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اللہ جل شانہ چاہے گا، انہوں چاہا حالات پیش کر دیا اور میرے حالت کو دیکھ کر، میرے درخواست کو سن کر مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے اس مشکل کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو بھی وہ ہٹا دے گا۔ اور ہٹا دینے کی صورت یہی ہے، کوئی صورت پیدا کر دے گا آپ کے لیے۔ صورت پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ تو جب یہ بات ہے تو انسان کو چاہیے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن اس قرآن کریم میں ایک خاص وقت بتایا گیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وہ بتانے کا مقصد ہے، وہ وقت بتانا مقصد ہے۔ وہ وقت کون سا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ سحری کے وقت، یہ روزہ رکھتے وقت جو آخری وقت ہوتا، فجر سے 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے کا وقت، یہ ہے سحری کا وقت۔ اس وقت جو دعا اللہ کا بندہ کرتا ہے، جو درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو آگے لبیک کہہ کر استقبال کر کے اس کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا، کتنا دفعہ آپ کے سامنے ہم بتاتے رہے، یہ آخری رات میں اللہ جل شانہ اپنے رحمتوں کے بہت زیادہ حصے لے کر فرشتوں کے ساتھ پہلے آسمان میں اترتے ہیں اور زمین والوں سے خطاب کرتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر اللہ، وحل من مسترزق فارزقہ، وحل من مبتلا فاعافیہ۔ یہ 3 طرح کے آواز لگاتے ہیں۔ پہلے نمبر میں یہ ہے کہ ہے کوئی گناہ معاف چاہنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہ کے معافی مجھ سے چاہنے والا کہ میں گناہ معاف کر دوں۔ اب وہاں سے آواز ہو رہی ہے، وہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، دربار سے آواز یہ لگائی جا رہی ہے، آؤ کوئی آدمی گناہ معاف کرنے والا، اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے حاضر۔ اور اسی وقت اگر کوئی اللہ کا بندہ دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ کے معافی طلب کرتا ہے، اب بتائیں گناہ معاف کیسے نہ ہو؟ اسی طرح دوسری آواز
یہ لگائی جاتی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ دیکھیے، رزق کے لیے آج، ملازمت کے لیے آج، منصب کے لیے آج، 2 پیسے کے لیے آج کتنے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کتنے پریشان کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اندازہ لگاؤ نا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو کچھ چاہیے حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے تلاش کرنا چاہیے، لیکن دینے والا تو مالک ہے۔ ہم 1000 سر مارے، 1000 تلاش کرے، اپنے جان تک دے دے، وہاں سے اگر دربار کھلا ہوا نہ ہو کیسے ملے گا؟ اب آپ بتائیے نا۔ مومن کا یقین جب ہے، مرکز وہی ہے، مرکز حکومت وہی ہے، وہاں سے اگر اشارہ ہو تو میرے لیے سب کچھ ہے، اگر وہاں سے دروازہ بند ہو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو رزق کو بھی اگر تلاش کرنا ہے، جیسے ہم تلاش کرتے ہیں، اسی لیے کہ پریشان ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے 24 گھنٹے کے پیچھے بھی رزق کے لیے پڑتے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہ مجھے ایک تعویذ دو، کس کام کے لیے؟ کہتے ایئرپورٹ میں ملازمت ملنے کے لیے۔ دیکھیے، کوئی تعویذ کرنا جائز ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، حلال ہو، کوئی نہیں، کسی طرح ملازمت مل جائے، ملازمت مل جائے، یہ فکر ہے۔ جب یہ فکر ہے تو اللہ نے ایک صحیح راستہ ایک ایمان والے کے لیے بتایا۔ دیکھو، سحری کے وقت فجر سے 10 منٹ پہلے تکلیف کر لو، مزے کی نیند کو تھوڑا چھوڑ دو، ایسے بھی فجر 10 منٹ کے بعد اٹھنا ہے، پوری رات آرام تو کر لیا، 10 منٹ اللہ کے لیے کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی سے تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ یقین کامل، مکمل 100% یقین کر کے بندہ جب آ جائے اور حوصے کے 2 رکعت نماز بھی پڑھے، وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ درخواست کی، یا اللہ یہ وقت تو نے بتایا تیرے دربار کھلا ہوا ہے دعا قبول کرنے کے لیے، اور حدیث میں یہ اعلان کیا گیا ہے، میں اس پر اعتماد رکھتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، آپ پر بھی میرا ایمان ہے، لہذا میرے لیے رزق کا معاملہ کو حل فرما دے۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق کا دروازہ نہ کھولا جائے؟ دیکھیں، رزق ملنے کی 2 صورتیں ہیں اللہ نے دنیا میں۔ ایک تو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے رزق لیا جائے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیار بھی دیا بندوں کے امتحان کے لیے نا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے ملے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، رزق وہاں سے اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ بھی ہو، مگر اللہ کے لائن سے، اللہ سے تعلق قائم کر کے جب رزق طلب کی جاتی ہے، وہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے تعلق کو ختم کر کے دیسی اور تعلق قائم کر کے یا ناجائز طریقے سے کوئی رزق طلب کرتا ہے، اس میں بھی رزق ملتا ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے بطور امتحان کے لیے، رزق اس میں بھی دیتا، اس میں بھی رزق رکھا، اس میں بھی رزق رکھا، اور بندے کو بتا دیا اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اس کے تمہارے لیے حلال ہے، اس میں تمہارے لیے دنیا میں بہتری، آخرت میں بہتری، مال و دولت چھوڑ کر جاؤ گے اولاد کے لیے بہتری، مگر دوسرے راستہ سے اگر لوگے اس میں بھی مال ملے گا، اس میں بھی مال وہاں سے بھی میں دیتا ہوں، مگر وہ راستہ بنایا میں نے تمہارے امتحان کے لیے، اس میں تمہارے لیے خسارہ ہے، اس میں تمہارے ذلت ہے، اس میں تمہارے جان کا خطرہ، تمہارے بیوی بھی خطرہ ہے، بچوں کا خطرہ ہے، اور نتیجہ کا خطرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جہنم کا خطرہ تو ہے ہی، جہنم کا خطرہ تو اس میں ہے ہی، بتا دیا سب کچھ۔ پھر جب بندہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا، غلط طریقے کو، اور صحیح طریقہ جو اللہ نے فرمایا اسی طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے رزق کیوں نہ دیا جائے، اس میں برکات کیوں نہ ہو، خدا بندہ کرم کی رضامندی کیوں نہ ہو، وہ مال و دولت جتنا بھی ملے خوشحال، اس میں بندہ خوشحال، دوسری طریقے سے ملے مگر کتنے بھی زیادہ ملے بندہ بدحال، پریشان، دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، گھر کو جلا رہا ہے، دکان کو نقصان اٹھا رہا ہے، ملازم بددیل ہے، دشمن ہر وقت ستا رہا ہے، دیکھو وہ فائدہ کیا ہوا اس میں، اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا۔ اس لیے آیات کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا یہ صحیح راستہ، صاف راستہ، شفاف راستہ، اس میں زندگی تمہاری دنیا کے اعتبار سے خوشگوار اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا اور آخرت بھی تمہارے لیے آباد۔ اور تیسری آواز مصیبت کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں دی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے سمائے دنیا سے، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو ٹال دوں، مشکلات کو حل کر لوں، اس کے دشمن کو ہٹا دوں، صحت بیماری کو ختم کر دوں۔ تو اسی وقت جب اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا اعلان ہونا، صحیح حدیث بخاری شریف اور صحیح حدیثوں میں موجود، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مومن کا تقاضا یہ نہ ہونا چاہیے اسی راستے سے جا کر اللہ سے رزق طلب کرے۔ اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وقربۃ لکم عند ربکم ومغفرۃ للسیئات ومطردۃ للشیطان۔ مزید فرمایا اگر تھوڑی بہت تکلیف کر کے، ناگواری اختیار کر کے، اپنے نیند خراب کر کے اللہ کے سامنے 5 منٹ کے لیے آؤ گے فجر سے پہلے، یہ صرف تم کام کر نہیں رہے ہو، اس سے پہلے جتنے میرے مقرب بندے دنیا میں آئے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، یہ سب کا طریقہ یہ رہا۔ دیکھا، یہ جو تم رات کو تھوڑی بہت تکلیف اٹھا کر مجھ سے تعلق قائم کر رہے ہو، میرے پاس درخواست پیش کر رہے ہو، یہ صرف تم نہیں کر رہے ہو، تمہارے پہلے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے، اولیاء، انبیاء، صلحاء، شہداء، نیک لوگ، سب کا یہ طریقہ رہا، سب کا طریقہ رہا، سب کو میں نے اسی راستے سے نوازا۔ تو صحیح لائن پہ آ گیا اے میرے بندہ، تو صحیح لائن پہ آیا، نبیوں کے لائن پہ آیا، اولیاء کے لائن پہ آیا، علماء کے لائن پہ آیا، اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر آیا جو تمہیں آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام دے گا۔ دیکھو یہ اعلان ہوتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور آگے فرمایا تمہارا گناہ تو خود ہی معاف ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا اور اس کے قبضہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تم کو آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ بھی فرمایا جب یہ طریقہ اختیار کرو گے، اللہ کا صحیح طریقہ اختیار جو کہا گیا، اس میں تمہارے گناہ معاف ہوگا، نیک بندوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقاضا کو پورا کرے گا۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ شیطان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان چاہتا ہے نیک کام کرے، نیک کام کرے، نیک کام کرے، مگر کر ہی نہیں سکتا، شیطان گھیرا ڈال دیا۔ حدیث میں آتا جب سوتا ہے انسان، شیطان 3 گرا لگاتا ہے گدی میں، 3 گیرا لگاتا گدی میں، تو بندہ اٹھے گا کیسے؟ سستی میں رہے گا، غفلت میں رہے گا، دور رہے گا، سوچتا رہے گا، وقت نکل جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا بندہ یا اللہ کے نام پر ہمت کر کے ان وساوس کو چھوڑ کر فوراً اٹھ جاتا، بھائی 10 منٹ رہ گیا، 15 منٹ رہ گیا، ابھی فجر ہونے والی ہے، جو اصل مقصد ہے اللہ کا دربار کھولا ہوا ہے، لہذا کھولا ہوا رہتے وقت میں ایک درخواست اس کے دربار میں ڈال دیتا ہوں، اس یقین کر کے جو اٹھ جائے گا کامیاب۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امت کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں راتوں میں پوری رات ایسے سوتا نہیں رہتا، وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کے ایک وقت بہت بھی ایسا رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے آتا رہتا ہے، سجاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سو رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کوئی گریہ زاری کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے تمام نیک بندوں کا طریقہ۔ اس لیے میرے دوستو یہ رات لمبی رات گزر رہی ہے، انسان سونے کے بعد بھی وقت فاضل رہتا ہے، تھوڑی سی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔